لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 233 سورہ البقرہ. سب سے پہلے اس سبق کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ کل بھی ایک بزرگ پہلی بار ہماری کلاس میں تشریف لائے. آج ایک اور چہرہ نظر آیا. یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ جس عمل میں اللہ سفید ریش لوگوں کو جمع کر دے. اللہ ان کا آنا ہمارے لیے بھی نجات کا اور ان کے لیے بھی نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے. ہم آنے پر بڑے دل کی گہرائی سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں 4 بنیادی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسالت اور تیسری ہے جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھی بات ہے انفاق فی سبیل اللہ. یہ جہاد اور انفاق یہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاد اور انفاق کو جاندار بنانے کے لیے یہ چیز بے حد لازم ہے کہ امت خود میں متحد رہے، متفق رہے اور اتحاد کے ساتھ رہے. امت کو متفق اور متحد رکھنے کے لیے جہاں جہاد اور انفاق کا حکم دیا ہے پروردگار عالم نے، وہاں امور انتظامیہ کا بھی اللہ نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. یعنی وہ امور اللہ نے ذکر کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر پوری امت آپس کے اختلافات سے محفوظ رہے گی اور متحد اور متفق رہے گی، اور ان کے لیے راہ خدا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر جہاد کرنا، انفاق کرنا آسان ہوگا. اور پھر یہ جو امور انتظامیہ ہیں ان پر عمل آسان کرنے کے لیے اللہ نے فضل کرتے ہوئے ایسے امور کا حکم دیا جن کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. اس سے تمہارے نفس کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. اور جب نفس کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہوگا. بہرحال امور انتظامیہ کی تعلیمات دی جا رہی ہیں ان اسباق میں، اور گزشتہ کئی سبقوں سے
ہم نکاح کے متعلق اور طلاق کے متعلق پڑھ رہے ہیں، کیونکہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے صرف دو بندوں کی زندگی پر ہی اثر نہیں پڑتا، عموماً دو خاندان آپس میں اختلافات کا کیا ہوتے ہیں؟ شکار، اور ان کی نظریں پھر دین دشمن پر نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو چت کرنے پر ان کی ساری توانائیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ صرف ہو جاتی ہیں، خرچ ہو جاتی ہیں۔ ایسا زبردست نکاح کا بھی بہترین طریقہ بتلایا، اور نکاح سے بڑھ کر جدا ہونے کا بہترین طریقہ اللہ نے بتایا ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے آپس میں کبھی بھی اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پہلے تو کہا تھا کہ مبغوث ترین چیز یہ ہے کہ طلاق ہو، اس لیے کہ تمہیں نکاح کے وقت ہی یہ سمجھایا گیا کہ تمہارا آپس کا یہ جو میل ہے یہ مرتے دم تک باقی رہنا چاہیے، یہ عمر بھر کا ساتھ ہے تمہارا۔ لیکن کبھی کسی حالت کی وجہ سے اگر طلاق کی نوبت بھی آ جائے تو بھائی طلاق دیتے وقت بھی ذرا خیال کرنا، ممکن ہے مہینے بعد سنور جاؤ، ممکن ہے 2 کے بعد سنور جاؤ، ممکن ہے 3 کے بعد سنور جاؤ، ممکن ہے کبھی بھی اللہ احساس کی آنکھیں کیا کر دے؟ کھول دے، تو کبھی بھی 3 طلاقیں دے کر اس رشتے کو کبھی بھی ختم نہ کرنا، اس لیے کہ 3 طلاقوں سے پہلے جڑنے کے پھر بھی امکانات کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اس لیے حضور نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس آدمی پر جس نے ایک ہی مجلس میں اپنی اہلیہ کو کتنی طلاقیں دی تھی؟ 3، کیونکہ حضور توڑنے کے لیے تو تشریف نہیں لائے۔ حضور کی تو مکمل کوشش یہ تھی کہ 2 بندے بھی آپس میں جڑے رہیں اور ان کی وجہ سے 2 خاندان بھی آپس میں کیا رہیں؟ جڑے رہیں۔ لیکن اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی ہے، طلاق دینی ہی پڑ گئی ہے، تو دیکھو او تصریح بالمعروف، اگر تمہیں نکاح میں لانا ہے تو معروف طریقے سے، اور اگر تمہیں ان کو رخصت کرنا ہے تو پھر بھی بالمعروف بہترین طریقے سے، اور اس کا طریقہ آپ پڑھ آئے ہیں۔ اور یہ اعزاز اسلام سمجھیے کہ جو کہتا ہے کہ اگر تم کسی وجہ سے میاں بیوی جدا بھی ہو رہے ہو تو جب تم اسے اپنے گھر سے رخصت کرو تو اچھے طریقے سے تحفے تحائف دے کر، ہیں جی، کپڑوں کی شکل میں، مال کی شکل میں تم اس بیوی کو اپنے گھر سے رخصت کرو، اس لیے کہ طلاق کی نوبت اسلام میں ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ طلاق کی نوبت اس لیے آئے، اگر آئے تو الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تمہیں ڈر ہو کہ اب ہم دونوں میاں بیوی اگر میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے جدائی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ طلاق کے زبردست مسائل بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا تھا مرد کو مخاطب کرتے ہوئے، رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، کبھی بھی اس صنف نازک کو اس لیے اپنے نکاح میں روک کر نہ رکھنا کہ تم اسے تکلیف دو گے تاکہ تم ظلم کرو اس پر۔ سنو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کسی پر ظلم کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ پر ہی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ تم پر یہ احکامات اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اے قرآن والو، اے کلمہ پڑھنے والو، ان احکامات کی قدر کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، اس نے ملنے کی اصول بتلائے اور اس نے جدا ہونے کی اصول بھی بتلا دیے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو اس کا احسان ہے، اس نے تم پر کتاب بھی نازل کی اور تمہیں حضور کی احادیث بھی نصیب کر دی ہے۔ اب اگر تم نے ان معلومات کے بعد بھی عمل نہ کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ہم یہ سمجھیں گے کہ تم ہماری آیتوں سے کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو۔ شکر کریں اللہ نے یہ مذاکرے میں جڑنے کی اور اس مذاکرے کو کرنے کی توفیق دی ہے۔ کر تو ہم بھی مجموعی حیثیت سے اللہ کی آیتوں سے مذاق رہے ہیں، من حیث الامت ہم بھی اللہ کی آیتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ سن آئے ہیں اللہ کی آیتوں سے مذاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرے۔ لیکن جناب ہم تو اتنا حد پار کر گئے دین کی کہ ہمارے ڈراموں میں اور ہمارے مزاحیہ کلپوں میں
اور ہمارے سوشل میڈیا پر یہ اللہ کی آیتوں پر عمل نہ کرنے کا مذاق تو ہر بندے کے پاس ہے. ہم تو حقیقت میں اللہ کی آیتوں کا کیا اڑا رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی آیتوں سے مذاق نہ کرنا. اور یہ ذہن میں رکھنا اگر کوئی کر رہا ہے اللہ کی آیتوں سے مذاق تو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کی ذات ہر چیز کو کیا کر رہی ہے؟ جان رہی ہے. پھر کہا کل کے سبق میں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیجیے، آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں. جہاد کا تو چھوٹا سا مضمون تھا، انفاق کا تو چھوٹا سا کیا تھا؟ مضمون تھا. حالانکہ مقصود جہاد ہے اور انفاق ہے، لیکن زور لگایا جا رہا ہے امور انتظامیہ پر. کہا گیا کہ اگر طلاق ہو جائے اور عورتیں اپنی عدت کو کیا کر چکے؟ پوری کر چکے، کسی ولی کو، کسی بھائی کو، سابقہ خامند کو، کسی برادری کے بندے کو ان عورتوں کو دوبارہ نکاح کرنے پر کوئی رکاوٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو جہالت ہے آج ہمارے علاقوں میں بھی کہ کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اب وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ادھر ہی مر جاتی ہے اس حویلی میں، اس کو آگے نکاح کرنے نہیں دیتے کہ یہ جی ساڈی غیرت ہے. ہمارے خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں پھر دوسری جگہ پر بیائی نہیں جاتی. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر اللہ. یہ وہ مضمون ہے طلاق اور نکاح کے مسائل کا جس کے ذریعے ہر اس بندے کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. تو گزشتہ اسباق میں نکاح اور طلاق کے مسائل تھے اور آج کے سبق میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے. آپ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے گا اور آپ کا دل کہے گا سبحان اللہ، اللہ تیری اس بیان کرنے پر اور اس رہنمائی پر ہم قربان جائیں. اب کس مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ مسئلہ آسان لفظوں میں ربط یہ ہو گیا کہ گزشتہ اسباق میں نکاح اور طلاق کے مسائل تھے، اب اس جگہ سے مسئلہ رضاعت کو بیان کیا جا رہا ہے. مسئلہ رضاعت کا معنی بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ. آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر، طلاق کی نوبت آ گئی تو دودھ کیسے پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ طلاق کے علاوہ دنوں میں دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وغیرہ وغیرہ. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اگر تو عورت آدمی کے نکاح ہی میں ہو، پھر عورت پر صحت بھی ہو اور وہ بچے کو دودھ پلا بھی سکتی ہو، دودھ آ بھی رہا ہو اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو ماں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. ماں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا پلائے؟ دودھ پلائے. اس سے کوئی جو ہے وہ عورت نہ تو انکار کر سکتی ہے، نہ عورت کوئی بہانہ کر سکتی ہے، نہ اضافی کوئی بوجھ اپنے خامن کے اوپر ڈال سکتی ہے. اسے لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا پلائے؟ دودھ پلائے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. صرف اس صورت میں وہ آدمی جس کا یہ بچہ ہے وہ اس کو کھانا بھی دے گا، وکسوتہن، اور اس کے کپڑوں کا بھی کیا رکھے گا؟ خیال رکھے گا. بالمعروف، وہ بھی قاعدہ شریعت کے مطابق. آتے ہیں اس بات پر، لا تکلف نفس الا وسعها. عورت کو دودھ پلانا کیوں واجب ہے؟ خامد پر نان اور نفقہ کیوں قاعدہ شریعت کے مطابق واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اللہ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ کسی بات کا حکم نہیں دیتے کہ اس میں ہونا اور اللہ حکم دے دیں. اسی طریقے سے اگر وہ عورت کو بندہ کیا دے چکا ہے؟ طلاق، اور عورت عدت گزار رہی ہے اس خامد کے پاس، ابھی بھی عورت پر لازم ہوگا کہ وہ اس بچے کو کیا پلائے؟ دودھ پلائے. کیونکہ ابھی تو عدت میں چل رہی ہے. جیسے آپ نے مسئلے پڑھے، عدت میں تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ اس کی ابھی بیوی ہے. یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. تو عدت کے ایام میں بھی، اس عدت کے ایام میں ویسے بھی ایک مرد پر عورت کا کھانا بھی لازم ہے،
اس کا لباس بھی لازم ہے دستور کے مطابق۔ لیکن اگر عورت کو اس نے طلاق دے دی، بچہ بالکل کیا تھا، چھوٹا تھا، معصوم تھا، ابھی پیدا ہوا ہے، اب یہ جو عورت ہے اب اسے اختیار ہے، اگر تو یہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟ پلا سکتی ہے۔ خاوند پلوانا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ پلوا سکتا ہے۔ لیکن اب ایسے نہیں ہوگا کہ یہ پلوائے، اب عورت کی مرضی ہے، اگر اس کے اوپر اجرت لینا چاہے، جیسا کہ لوگ دایا کو کیا دیتے ہیں؟ اجرت دیتے ہیں، اور اجرت دے کر اپنے بچوں کو دودھ پلواتے ہیں، تو اب یہ عورت چونکہ نسب بچے کا کس سے ثابت ہوتا ہے؟ باپ سے۔ اب عورت گویا کہ جیسے دوسری اجنبی جو دایا ہیں، جیسے وہ اجرت لے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسے یہ بھی مناسب اجرت کا مطالبہ کر کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ کرنا ہے۔ اگر اندازہ کریں شریعت کے مسائل کا، اگر عورت تو زندہ ہے لیکن اس بچے کا باپ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اب اس بچے کے دودھ پلانے کے خرچے کہاں سے آئیں گے؟ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قربان جائیں اللہ کی اس رہنمائی پر، اگر باپ نہیں رہا تو ورثہ پر وہ خرچہ تقسیم کیا جائے گا، اور وہ خرچہ دے کر اس بچے کو کیا پلوائیں گے؟ دودھ پلوائیں گے۔ یہ اس پر کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اور پھر ورثہ میں کیسے؟ آگے فقہاء پر بھی قربان جائیں جنہوں نے مسئلے نکال کر بتائے ہیں، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اپنے حصے کے موافق کیا ڈالے گا؟ اپنا حصہ ڈالے گا۔ ورثہ میں کسی کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، زیادہ، اور کسی کا حصہ کم، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کل کا کل بھی مال لینے والے، مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اتنا ہی بچے کی پرورش میں اپنا حصہ کیا کرے گا؟ ڈالے گا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے، اگر بچے کی اپنی جائیداد ہو، باپ تو چلا گیا نا، لیکن باپ کی طرف سے بچہ پیٹ میں بھی ہو نا ماں کے، تو وہ پھر بھی اس مال کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا۔ اب اندازہ کریں کہ وراثت کے مسائل جب پڑھیں گے زندگی رہی سورہ نساء میں تو آنکھیں کھول کے رکھے گا قرآن، کہ قرآن کیا کہتا تھا وراثت کے مسئلوں میں، اور ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، اور آج سے پہلے ہم نے کیا ظلم کیا ہے۔ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کا بھی وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ اب بچہ پتہ نہیں ہے اندر بیٹا ہے یا کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ یہ جدید آلات سے بھی غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے بندہ کہیں غلطی نہیں ہوتی۔ ادھر وہ ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے ایک مکینک صاحب آج نہیں آئے، تو ان کو اللہ نے پہلے بیٹا دیا، پھر جناب وہ امید سے ہوئی، تو یہ مجھے بھی کہتا تھا دعا کریں استاد جی اللہ کیا دے دے؟ بیٹی دے دے۔ تو میں نے کہا جو اللہ دے دے گا۔ بہرحال وہ جیسے ایک عادت ہوتی ہے آج کل، اللہ معاف فرما دے، اب چیک اپ چیک اپ چیک اپ چیک اپ، وہ اسی چکر میں رہا، اور وہاں سے پتہ چلا بھئی بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے۔ وہ بیچارہ تھوڑا سا بیٹا ہے، وہ تھوڑا سا نا تھا کہ میری وہ جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ میں دیکھ کر اسے بھی حیران تھا، بھئی تو بھی چنگا بننا ہے، آج کے دور سے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے پر پریشان ہوتے ہیں، اور تو ایسا سبحان اللہ اللہ کا ولی ہے جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ کیا دے دے؟ اللہ بیٹی دے دے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بہرحال اس نے وہ پتہ چل گیا، انہوں نے شاپنگ بھی کر لی بیٹے کی، ننہال میں بھی آ گئے لوگ، ننہال میں بھی آ گئے، یہاں گھر ہی میں ان کا وہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی خوش قسمتی ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ یہ معاملات گھر کے اندر ہی جو ہے وہ ہو جائیں۔ تو وہ لے کے آیا، کہتا چونیا سے ایک عورت دایا ہے، اس کو میں لے کر آیا۔ میں نے کہا چلیں، اسی نے پہلا ہی دفعہ بھی وہ ہمارے گھر میں آئی تھی، خاندان میں آتی ہے، تو اس کو لے کر آیا۔ انہوں نے کہا پتر تو پریشان ہے؟ انہوں نے کہا اماں بھائی پریشان اس طرح بھائی بڑیاں دعاواں کیتیاں نے بھئی اللہ کی دے دے وے، بیٹی دے دیتے، سارے کہنے بیٹا بیٹا۔ تو انہیں رستے میں نا کہتا ہے میرے آنسو نکل آئے، تو دایا نے کہا بھئی پریشان ہونے کی کئی لوڑ ہے، اس دفعہ اگر بیٹا تھے اللہ اگلی دفعہ کی دے دے گا؟ بیٹی دے دے گا، کوئی گل۔ کہنا میں ان دایا کو چھوڑ کے ورک شاپ پہ چلا گیا، سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد جب پیدائش ہوئی بچے کی تو مجھے گھر سے فون آیا کہ وہ بیٹا نہیں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ اللہ نے کیا دی ہے؟ بیٹی دی ہے۔ پھر فوراً فون کیا مجھے
اور وہ لے بھی گیا گھر وہ بچی کو کرنے کے لیے، کہتے جی اللہ نے میری خواہش پوری کر دی ہے۔ تو یہ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ کئی دفعہ مفتی عارف اللہ صاحب والا لطیفہ بھی ہو سکتا تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ جو چاہے کیا کرے عطا کرے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، جب چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جب چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جب چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ وراثت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ وہ پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، شریعت کہتی ہے دونوں کے اعتبار سے حصہ ٹھہرا کر رکھو۔ بیٹے کی صحیح اندازہ کریں وراثت کے مسئلے کا۔ بہرحال اگر تو اس بچے کا اپنا وراثت میں مال کیا ہے موجود، تو یہ سارے خرچے نان نفقے کے اس کے اپنے مال میں سے کیا کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر دونوں میاں بیوی ارادہ کر لیں کہ اب دودھ ہم نے کیا کرنا ہے، چھڑوانا ہے، اور وہ 2 سال سے کم پر ہی، ویسے حولین کاملین، کتنے سال دودھ پلانا ہے، 2 سال۔ اس میں بھی اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک 2 سال 3 مہینے، امام ابو حنیفہ صاحب رحم اللہ کے نزدیک اگر بچہ کمزور ہے اور دودھ پلائے جانے کا محتاج ہے تو شریعت میں گنجائش ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، ادروائز پلانا کتنا ہے، 2 سال ہی۔ لیکن مجبوری ہو تو 6 مہینے اوپر جا سکتا ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، مطلب وہ 2.5 سال۔ لیکن اگر 2.5 سال سے 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو بالاتفاق حرام ہے۔ آپ اندازہ کریں، بچہ محتاج دودھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن 2.5 سال سے اگر بچے کی عمر اوپر ہو گئی تو پھر ماں کے پستان کو چوسنا اس بچے کے لیے بھی کیا ہے، حرام ہے، اسے نہیں دودھ پلا سکتے۔ اچھا یہ کم پر راضی ہو گئے، وَتَشَاوُرٍ، اور انہوں نے آپس میں کیا کیا، مشورہ کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، 2 سال سے کم پر بھی بچے کو دودھ چھڑا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، اگر تم ارادہ کرو اے مردو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ کہ یہ پلا نہیں سکتی دودھ، اس کی صحت کے مسائل ہیں، دودھ آ نہیں رہا، آ رہا ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں صحیح نہیں آ رہا، اب اگر تم باہر کسی عورت سے دودھ پلانا چاہو فلا جناح علیکم، تو پھر بھی تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ سنیں گے آج کے سبق میں شریعت کے بڑے احسان ہیں ہم پر، اور اللہ کے احکام میں بڑے نکات موجود ہیں۔ حقیقی ماں ہی دودھ پلائے، دوسری عورتوں سے حد الوسع دودھ نہ پلایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت دودھ پلا دیتی ہے تو اس عورت کے دودھ پلانے سے بھی کئی رشتے اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں نکاح کے اندر، جیسا کہ حقیقی ماں کی دودھ پینے کی وجہ سے رشتے کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت اس دائرے کو وسیع رکھنا چاہتی ہے۔ بہرحال اگر وہ لے آئے تم کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اب یہ جو دایا کو تم لائے ہو اور دایا کے ساتھ تم نے ایک اجرت کیا کی ہے، طے کی ہے، اب یہ اجرت معروف طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اور پھر تمہیں اس کو سپرد بھی کر دینا چاہیے، ٹال مٹول نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں دعا کرے اللہ زیادہ معاملات کا جو ہے نا وہ ہاتھ میں دے ہی نہ۔ جب بندے کے معاملات میں زیادہ چیزیں آتی ہیں نا، ہاتھ میں آتی ہیں، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ قرآن کیوں کہتا ہے کہ ٹال مٹول نہ کرنا اور ادا کر دینا۔ نہیں سمجھے بات؟ ہم تو لینے والے ہیں نا، اس لیے مطالبے کرتے ہوتے ہیں۔ ایک دین والے دے جگرے بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ بہت مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے نگران بنا دیے جائیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا کرنا ہے، ادا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹال مٹول نہ کرو۔ بہرحال واتقوا اللہ، دیکھو اوپر ابھی آنا ہے سبق میں دوبارہ، کئیوں کی خوشی یہی نہ ہو کہ بہت جلدی آیت گزری جا رہی ہے، آیت گزری جا رہی ہے، ابھی تو یہ خلاصہ ہے،
ابھی تو کیا ہے خلاصہ. واتقوا اللہ، آخر میں کہا گیا اللہ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھنا. تقوی کا نسخہ یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات موجود ہو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کی ذات تمہیں کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. یہ ایسا فطری طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے قانون پر عمل درآمد ہونا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. وگرنہ نہ تو محکمے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، نہ ادارے ہر جگہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. نہ انسداد جرائم کی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ یقین آ جائے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو پھر تنہائیوں میں بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آدمی کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. بہرحال اب آئیے اس مسئلے پر. ایک بات تو اس کے ضمن میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال. یہ ضرورت پڑنے پر کتنی ہے؟ 2.5 سال. اس سے اوپر نہیں ہے. دوسری بات، یہاں قرآن نے یہ لفظ، یہ اس وقت ہے ان یتم الرضاعہ جب مدت رضاعت پوری کرنے کا کیا ہو؟ ارادہ ہو. اب یہ لفظ ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. یہاں والد کا لفظ نہیں بولا، حالانکہ پیچھے والوالدات کا لفظ بولا ہے، بچہ جننے والیاں. یہاں والد کا لفظ نہیں بولا، مولود کا لفظ بول کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بچے کا حقیقی تعلق اس کے باپ کے ساتھ ہوتا ہے. نسل کس کی ہے؟ باپ کی. ہاں، دودھ پلا سکتی ہے عورت اگر کیا کرنا چاہے، پلانا چاہے، لیکن یہ بچہ آج نہیں تو کل ہے کس کا؟ باپ کا. نسب اسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. یہ عجیب جملہ ہے اس آیت میں، اور جو جہالت، جو بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اس میں کہا گیا نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو ستایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو کیا کیا جائے؟ ستایا جائے. یہ اتنی زیادہ تکلیف دہ ایک چیز ہے. مرد کو کہا گیا تم نہ کرنا کہ تم ان بچوں کی ماں کو کیا کرو؟ ستاؤ. اس لیے کہ ظاہری بات ہے ماں کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت نازک مسئلہ ہے. وہ جو چڑیا کا بچہ صحابہ نے، یاد ہے کہ نہیں، پکڑا تھا اور اس کی وجہ سے وہ فاختہ اوپر کیا ہوتی تھی؟ گھومتی تھی. اور حضور نے کہا تھا تم کیا جانو کہ ماں کا درد کیا ہے، جاؤ اس بچے کو وہاں پر رکھ کر آ جاؤ. تو یہ بڑی عجیب ایک تکلیف ہوتی ہے عورت کے لیے. اللہ معافی کر دے، اللہ معافی کر دے کہ بچوں میں اور عورت میں کیا ڈالی جائے؟ ہاں، جدائی ڈال دی جائے، فاصلہ ڈال دیا جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر مرد کے اختیار میں ہے تو تم کبھی بھی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دینا. اختلاف ہو گیا اور جدا ہو گئے میاں بیوی آپس میں. اب ظاہری بات ہے ممتا کا تقاضا یہ ہے، وہ بیچاری چاہتی یہ ہے کہ میں بچے کو کیا پلاؤں؟ دودھ پلاؤں. یہ کہتا ہے نہیں چھوڑ دے، بچہ ساڈا ہے، رکھ دے. بھائی آپ ہی کا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وارل المولود لہ، بچہ آپ ہی کا ہے، لیکن آپ کم از کم ماں کو اس بچوں کی وجہ سے ستائیں تو نہیں. یا پھر دودھ پلانے کی عمر ختم ہو گئی لیکن تمہارا رشتہ ختم ہوا ہے، ان بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ تو رشتہ ختم نہیں ہوا. زندگی بھر بین لگا دینا اور اس عورت کو جس نے 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر ایک نہیں کئی بچے ہوتے ہیں، اور پھر تکلیف یہ دی جاتی ہے کہ اس کو ان سے ملوایا بھی نہیں جاتا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، تم کبھی بھی کسی ماں کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو. اور یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ اتنے عروج پر ہے، اللہ معاف فرما دے کہ کیا کہیں آپ کو. اگلا جو مسئلہ ہے ولا مولود لہ بولدہ، کبھی ننہال تگڑا ہوتا ہے تو کبھی ددھیال کیا ہوتا ہے؟ تگڑا ہوتا ہے. کبھی ننہال اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ ماڑا آدمی تھا، اولاد اس کی ہے لیکن یہ اولاد اس کو دیتے نہیں ہیں، اور اولاد بھی نہیں دیتے اور پھر اس اولاد کو ملنے بھی نہیں دیتے. یہ بھی بڑے ظلم کی بات ہے. قانون بھی یہی ہے نا، قانون بھی یہی ہے کہ وہ
अपील करो, ये करो, वो करो, इसी तरह होता है पाकिस्तान में, ये चल रहा कानूनी काम भी यही है। जी हाँ, इस कानून के ऊपर भाई अफजाल साहब क्या कहना है? ये कानून जो अदालती निज़ाम है ये हमारा थोड़ा ही है। हमें तो जिन्होंने आज़ाद किया था ज़ाहिरी आज़ादी, उनका ही कानून आपके मुल्क में क्या हो रहा है? वो राइज है, तो फिर उन्होंने वही कानून करना है। तो बहरहाल ये बहुत ज्यादा बातें पाई जाती हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें जो है वो इन आजमाइशों से महफूज फरमाए। हाँ, हौसला, वही घरों में औलादें अदब और एहतराम वाली होती हैं कि बाप जोर दे माँ के एहतराम पर और माँ जोर दे बाप की किस पर? एहतराम पर। जब एक दूसरे को तकलीफ देने पर उतरेगा तो फिर इंदल्लाह भी माखूज होगा, पकड़ा जाएगा, और फिर दुनिया में इसके भी कोई बेहतरीन नताइज सामने नहीं आएंगे। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, बड़ी अजीब सूरत हाल है। अस्तगफिरुल्लाह, बस दुआ फरमाएं अल्लाह हिफाजत फरमा दे। बसा औकात निकाह में रहते हुए भी आपस में बन नहीं पाती, तो उसकी वजह से एक दूसरे को जिज करते हुए और एक दूसरे को जो है वो टॉर्चर ज़हनी तौर पर करते हुए अल्लाह माफ फरमा दे। बस बच्चों को माँ के खिलाफ और माँ को किसके? बच्चों के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी, ये काम न किया जाए। अगली बात आज के सबक की, फ़इन अरादा फिसालन अन तराजिम मिनहुमा, एक इस कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए ये बात लाजिम है कि इज़्दिवाजी उमूर को मियाँ और बीवी खुद आपस में मशावरत के साथ तय करें। यह भी बहुत बड़ा फासला है। इज़्दिवाजी जिंदगियों की नाकामी का बहुत बड़ा अमल यह है, यहां कुरान में जरा गौर कीजिएगा, फ़इन अरादा तस्नीय का सीगा लाया है, एक मर्द और दूसरा क्या? औरत। ये तो नहीं कहा कि ये फैसला उस मर्द और औरत के अलावा बिरादरी करेगी, ये भी नहीं कहा कि उसकी सास करेगी, ये नहीं कहा कि उसका जो है वो ससुर करेगा, ये भी नहीं कहा कि ये, हर जगह पर एक हक की अपनी एक लिमिट है। फ़इन अरादा फिसालन, इस दिवाजी जिंदगी का हुस्न ये है, दूध पिलाने तक का जो मसला है ये आपस की रजामंदगी से कम भी करना चाहिए, पूरा भी करना चाहिए। व तशावुरिन, और इस मामले में मियाँ बीवी को आपस में मशवरा भी करना चाहिए। और ये भी सुन लीजिए कि ये जो कुरान कहता है ना कि उस कौम की हलाकत है कि जिस कौम के उमूर उनकी खवातीन के क्या कर दिए जाए? सपुर्द कर दिए जाए। ये सपुर्द करने से मुराद सियासी हुकूक हैं। बात समझे कि नहीं? कौन से उमूर है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਮੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਜਬ ਸਿਆਸੀ ਉਮੂਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। लो आपी जा। बहरहाल ये बड़ी एक सख्त चीज है और ये वाकयातन एक कौम की नलायकी की बात है। मैं क्या कहूँ नलायकी है या नहीं है, कामयाब चल रही है या नहीं चल रही, वो अल्लाह जानता है। उसके नतीजे क्या होंगे क्या नहीं है वो हमें भी पता है, क्या रिजल्ट हैं क्या आने हैं। लेकिन हमें तो हुजूर की बात पर यकीन है कि जिस कौम के सियासी उमूर उनकी खवातीन के हवाले हों वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो क्या होती हैं? ज़वाल पजीर होती है। हमें उसमें आपस की उम्मीद, ये जो घरेलू मशावरतें होती हैं उनमें आदमी को हुक्म है कि वो अकेले ना मतलब फैसले करता रहे, बल्कि उसे चाहिए कि वह तशावुर बच्चे की हो, घर वालों के साथ भी क्या करे, मसलहत औरत की सेहत की हो तो उसका क्या रखा जाए? ख्याल रखा जाए। और एक बात इसमें बड़ी जबरदस्त सबक में यह भी है कि बिल मारूफ जी, खामिन पर नान नफका उसकी हैसियत के मुताबिक लगाओ। और इसी तरीके से औरत है तो वो खामिन से डिमांड उसकी हैसियत के मुताबिक करे, और अगर खामिन तगड़ा है तो उसको भी चाहिए कि नान नफका औरत की हैसियत के मुताबिक क्या करे? अदा करे। आपस की जिद और ये इतनी चीजें सख्त पैदा हो जाती हैं जिंदगी में कि अल्लाह माफ फरमा दे।
کہ صاحب ثروت ہوتا ہے آدمی لیکن وہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا جیسے کرنے چاہیے. بہرحال اور آخری بات سبق کی یہی تھی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ دایا کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرو تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو، بلکہ یہ اوورآل ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. جب بھی تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دینے والے کو چاہیے کہ وہ قبل از وقت دے دے اور لینے والے کو چاہیے کہ بھائی اگر اس کے اندر عسر ہے، تنگی ہے، اللہ کے لیے اسے کیا دیتا رہے؟ مہلت دیتا رہے. اور جب دینے کے حالات موجود ہوں پھر نہ دینا، یہ کیا ہے؟ ٹال اور مٹول ہے. اور پھر اگر اللہ وسعتیں دیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیں تو پھر ٹال مٹول تو کیا، پھر تو قربانی کر کے ان کا حق ان سے بھی کیا دینا چاہیے؟ زیادہ دینا چاہیے. آخر میں بہرحال فرمایا گیا واتقوا اللہ. اب دیکھیے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ دودھ تک کے مسئلے کو اللہ پروردگار عالم نے ایسا کھول کر بیان کر دیا کہ اس مسئلہ رضاعت میں بھی تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم تمہارا اتحاد چاہتے ہیں، ہم تمہارا اتفاق چاہتے ہیں اور ہم تمہارے اتحاد اور اتفاق سے تم سے جہاد کروانا چاہتے ہیں اور تم سے انفاق فی سبیل اللہ کروانا چاہتے ہیں. آخر میں یہ لفظ یہ بڑی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز. حقوق کی ادائیگی تبھی ممکن ہوتی ہے جب انسان اللہ سے کیا ہو جائے؟ ڈرے. اور ڈرنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب تصور میں یہ رہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ کی ذات تمہیں کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. ترجمہ دیکھیے والوالدات اور مائیں بچہ جننے والیاں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل لمن اراد جس کا ارادہ یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ یہ کہ وہ پورا کرے مدت رضاعت کو، یہ اس کے لیے. اور یہ صورت بھی وہ ہے کہ جب عورت پر دودھ پلانا کیا ہو؟ واجب ہو. تو کب واجب ہے پلانا؟ جب اس کے کس میں ہو؟ نکاح میں ہو تو پھر دودھ پلانا کیا ہے؟ واجب ہے. وعلی المولود لہ ادھر وہ اپنا کام کرے گی، بچے کو دودھ پلائے گی. اب یہ جو مرضعہ ہے دودھ پلانے والی، اس کا خرچہ کس کے ذمہ؟ اس کا بیان ہے. وعلی المولود لہ اور جس کے لیے جنا گیا ہے بچہ، وعلی المولود اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک جس کے لیے بچہ کیا کیا گیا؟ جنا گیا. رزقہن اسی پر ہے، الا کا مان تعلق ہے اسی رزق ان عورتوں کا رزق یعنی ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا پہننا اسی کے اوپر لازم ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. دستور کے ہاں اینو ہے بھائی دستور سے ہٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ خرچ میں جو اعتدال ہے یہ نصف کیا ہے؟ معیشت ہے. اور واقعتاً یہ بات ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جتنی آمدن ہے اس کے حساب سے مناسب کیا کرو؟ خرچے کرو. یہ تمہارے لیے نصف معیشت ہے، یہ حضور نے فرمایا. حضور سے بڑا تمہارے معیشت کوئی ہے ہی نہیں. اور عموماً آدمی اپنے اخراجات اپنی آمدن سے کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سود لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. بالمعروف یہ بڑا ضابطہ ہے شریعت کا بہترین. لا تکلف نفس نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی بھی نفس الا وسعها مگر اس کی وسعت اور طاقت اور گنجائش کے مطابق، برداشت کے موافق. لا تغار نہ تکلیف دی جائے والدۃ عورت کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے. بس دعا فرمائے اللہ عافیت فرمائے. اس معاملے کی جو خصوصی عدالتیں بنی ہوئی ہیں نا، ان عدالتوں کے باہر دیکھیے کہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی بچوں کو ادھر گھسیٹ رہا ہے، اور باپ لے کے جا رہا ہے ان مخصوص کمروں میں بچوں کو چھوڑتا ہے، اور عورت آتی ہے بیچاری ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے، بعد میں گھنٹہ بجتا ہے کہ ملاقات کا وقت کیا ہو گیا، اوے بچے روتے ادھر جا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ.
ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی تکلیف دیا جائے جس کے لیے اس بچے کو جنا گیا ہے، یعنی باپ. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کا حق لازم ہوگا، باپ کی طرح کا. وارث بھی اسی طرح بچے کا کیا رکھے گا، خیال رکھے گا. فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا، دودھ کے چھڑوانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، ہاں، اور دونوں کی رضامندگی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور دونوں کی مشاورت ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں ہے ان دونوں پر کوئی حرج کی بات. بچے بہت اچھے ہو جاتے ہیں صحت کے بسا اوقات، خوراک پہ لگ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چونکہ سبق سنا جاتا ہے خواتین میں بھی، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. آج کل اور بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جان بوجھ کر دودھ پلاتی ہی نہیں ہیں. چہرہ نہ جائیں، وہ نہ پڑ جائیں جی، چہرہ نہ خراب ہو جائے، بدن میں کمزوری نہ آ جائے. دیکھیں جو نیچرل چیزیں ہیں آپ ان سے ہٹیں گے تو آپ کی بیماریوں کے چانس ہیں. آپ اگر اس نیچرل فطرت کے اوپر رہیں گے تو پھر وہ آپ کی صحت مندی کا راز ہے، وہ آپ کی کمزوری کا راز نہیں ہے. رولے بھی تو پڑ گئے نا سر جی، شوکت خانم کے اندر سب سے بڑا جو وہ سینٹر ہے نا بریسٹ کینسر کا، رولے بھی بڑھ گئے ہیں. دودھ چھڑائیں گے تو پھر جی ویسے بھی ہے، اسی وجہ سے تو چھاتی کا کینسر بڑھ گیا. اللہ اکبر، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ معاف فرما دے، میں نے بتایا بھی تھا اور لکھا ہے مفسرین نے، یہ جو ہوتا ہے کہ بچے ارادتاً عورتیں جنم نہیں دینا چاہتی ہوتی، یہ نظام بھی ختم کروا دینا، یا اس بچے کی پیدائش سے یہ خوف رکھنا کہ بدن ڈھلک جائے گا، کمزوری آ جائے گی، یہ نہ، یعنی یہ سسٹم کو ختم کروانے کی وجہ سے عورتوں کے اندر بیماریاں کیا ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، بہت بڑی درد کے مسائل، کمر وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بڑی عجیب چیز ہے. اصل میں یقین مانی کہ جو اسلامی تعلیمات تھی نا، ہم لوگ اس سے بہت کیا ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم طلب کرو دودھ پلانا اپنی اولادوں کو، کسی اور عورتوں کو کہو کہ آ کر تم کیا کرو، دودھ پلاؤ. فلا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر کوئی، اذا سلمتم، جب سپرد کر دو گے تم، ما آتیتم، جو تم نے ان سے طے کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. لیکن گناہ اس وقت نہیں جو طے کیا ہے، جو دے دو تو پھر گناہ کوئی نہیں، جو طے کیا دیا نہیں تو پھر تو گناہ اسی طرح کیا ہے، موجود. واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے تم ڈرتے رہو. واعلموا، اور تم جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے. یہ بڑا بہترین. دیکھیں کل کے سبق کے آخر میں بھی کیا تھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور آج ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون، نیچے آ جائیے واللہ بما تعملون خبیر. یہی انداز قرآن ہے. اللہ کریم کی سنی ہوئی بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ نے جو ہماری رہنمائی کے لیے احکامات بے نظیر اتارے ہیں، اللہ پروردگار عالم ان لاجواب احکامات پر عمل پیرا ہو کر سرخرویاں، عزتیں، راحتیں، سکون اور چین پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.